سورۃ آل عمران ہی کی ایک اور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئیں ان امتوں میں تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت۔ کس وجہ سے بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے للناس، انسانیت کی طرف، تمام دنیا کے انسانوں کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن تم بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف۔ اخرجت للمسلمین نہیں ہے کہ تمہیں مسلمانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اخرجت للکافرین نہیں ہے کہ تمہیں کافروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ بعض اوقات جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم دین کی بات سن لو اور دعوت کی بات اور دین کی بات سن لو، تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی کافروں کو جا کر دین کی بات سناؤ۔ تو بھائی یہ جو امت ہے یہ صرف کافروں کو دین کی بات بتانے کے لیے نہیں ہے اور صرف مسلمانوں کو دین کی بات سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اخرجت للناس ہے۔ کافروں کو بھی دین کی بات پہنچائیں گے، مسلمانوں کو بھی دین کی بات پہنچائیں گے۔ اور اخرجت پاکستان نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے کہ بھئی پاکستان میں صرف ہم نے یہ نیکی کا کام، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام یہ صرف پاکستان میں کرنا ہے۔ نہیں، اخرجت للناس، 7 بر اعظموں کے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے تمہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تم بہترین امت ہو اور تمہیں بھیجا گیا ہے، نکالا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف۔ ساری دنیا کے انسانوں میں جا کر کیا کرنا ہے تم نے؟ تجارت کرنی ہے۔ وہاں جا کر تم نے کیا کام کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے۔ بہترین امت کہاں ہے؟ اور ساتھ ہی بہترین ہونے کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے۔ ہاں، اس لیے تم بہترین نہیں ہو کہ تم عبادت بہت کرتے ہو، اس لیے تم بہترین نہیں ہو کہ تم تجارت بہت اچھی کرتے ہو، اس لیے تم بہترین نہیں ہو کہ تمہاری عمریں تھوڑی ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں، اس لیے بہترین نہیں ہو کہ تم بڑے بڑے گھر بناتے ہو، اس لیے بہترین نہیں ہو کہ تم کتابیں لکھتے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کی طرف جاؤ گے، ساری دنیا کے انسانوں کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے، اور تأمرون بالمعروف، وہاں جا کر تم نیکی کا حکم کرو گے، وتنہون عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکو گے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔
اس وجہ سے تم بہترین امت ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھنے والے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم بہترین امت بننا چاہتے ہو تو اللہ کی ان شرائط کو پورا کرو. اللہ کی کیا شرائط ہیں؟ تأمرون بالمعروف، یہ اللہ کی شرائط ہیں، یہ اللہ کی طرف سے شرط ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ. یہ 3 شرطیں ہیں. اگر ایمان لے آئے، نیکی کا حکم نہیں کیا، برائی سے منع نہیں کیا، تو تم بہترین نہیں بن سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے. تو 3 شرطیں ہیں: نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور اللہ پر ایمان لانا. اگر یہ تینوں شرطیں یہ امت پوری کرے گی تو یہ بہترین امت بنے گی. اگر یہ شرائط پوری نہیں کرتی تو یہ بہترین امت نہیں بن سکتی. قیامت والے دن یہ بہترین امت میں شامل نہیں ہو سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے شرط ہے، ان شرائط کو پورا کرو تاکہ تم بہترین امت میں شامل ہو جاؤ. اب ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آئے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی، کچھ ذکر کر لیا، کچھ تلاوت کر لی، بس، اور اپنے معاملات دین کے مطابق بنا لیے، بس یہ کافی ہے. ایسا نہیں ہے. خود بھی دین پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی دین پر چلانا ہے. اور نیت، ارادہ ساری دنیا کے انسانوں کا رکھنا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تک کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچا دوں اللہ کا. تو اپنے گھر میں بھی نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. گھر میں نیکی کا حکم کرنا ہے، نماز کا حکم کرنا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بتانا ہے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو. میاں بیوی نے ایک دوسرے کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، سب کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. نیکی کا حکم ہر جگہ کرتے چلے جانا ہے، ہر جگہ نیکی کا حکم کرتے چلے جانا ہے. تأمرون بالمعروف، نیکی پھیلاتے چلے جاؤ. لیکن برائی سے روکنے کے لیے ادب بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ حدیث موجود ہے احادیث کے اندر کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جب کوئی آدمی کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. اگر اس کی استطاعت ہے، اس کی قوت میں ہے، تو وہ اس گناہ کو روکے اپنے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، حکومت دی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو، خاص طور پر نابالغ بچوں کو برائی سے روکیں، گناہوں سے روکیں، موبائل کو غلط دیکھنے سے روکیں، گانے سننے سے روکیں، اور موویز دیکھنے سے روکیں. استاد اپنے شاگردوں کو روکے، مالک اپنے نوکر کو روکے. یہاں پر کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ آدمی روک سکتا ہے. تو تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے چلے جاؤ. لیکن وتنہون عن المنکر، جب آپ نے برائی سے روکنا ہے تو برائی سے کیسے روکنا ہے؟
کہ وہاں پر روکنا ہے، ہاتھ سے روکنا وہاں پر ہے جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، برابر کے لوگ ہیں، کسی فتنے کا اندیشہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر زبان سے روکنا ہے، زبان سے، پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے کہ بھائی اس گناہ سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، زبان سے روکنا ہے۔ بالغ بچے ہیں، نابالغ بچوں کو تو جو ہے وہ سختی سے روک سکتے ہیں، لیکن جو بالغ اولاد ہے اس کو زبان سے روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں پر آدمی زبان بھی نہیں کھول سکتا، تو اب کیا کریں؟ اب دل سے برا سمجھیں گناہ کو، دل سے برا سمجھیں، دل سے برا سمجھیں، اور دل میں پریشان ہونا اور دل میں فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان گناہوں سے بچا لے۔ مثال کے طور پر کہیں گانا بجانا ہو رہا ہے، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر اپنے دل میں پریشان ہونا، بے چین ہونا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کی آخری سرحد اور ایمان کا بارڈر یہ ہے کہ جب اس کے سامنے گناہ ہو تو وہ پریشان ہو جائے، وہ دل سے گناہ کو برا سمجھے، یہ ایمان کی آخری سرحد ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو ایمان ختم ہو گیا۔ کہیں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور آپ شوق سے اس ناچ گانے کو دیکھ رہے ہیں تو ایمان ختم ہو گیا، آپ گناہ پر خوش ہو رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیکی تجھے خوش کرے، جب نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے پریشان کر دے، غمگین کر دے، تو سمجھ لے تو مومن ہے۔ نیک عمل کر کے خوش ہو اور برائی اور گناہ دیکھ کر اور گناہ کے وجہ سے پریشان ہو جائے، گناہ پہ پریشان ہونا۔ اب کوئی آدمی اگر گناہ پر پریشان نہیں ہو رہا بلکہ گناہ پر خوش ہو رہا ہے تو ایمان ختم ہو گیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچا۔ اگر گناہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، بے پردگی دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، رشوت لے کر رشوت دے کر خوش ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے، تو ایمان کا ادنا درجہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو منکر سے روکنے کی 3 سٹیجز بتائیں کہ جو تمہارے دست نگر ہیں، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہاتھ سے روکو، جو تمہارے برابر کے لوگ ہیں ان کو زبان سے روکو، جن کو تم روک سکتے ہو زبان سے، پیار سے، محبت سے روکو ان کو۔ جی حدیث کے الفاظ ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک انت مؤمن۔ اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، اور تیرے گناہ تجھے پریشان کر دیں، انت مؤمن، جان لے تو ایمان والا ہے، جان لے تو ایمان والا ہے۔ تو نیکی پر خوش ہونا اور گناہ پر پریشان ہو جانا یہ ایمان کی نشانی ہے، دل سے پریشان ہو جانا۔
اور پھر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ایک اور دعوت اور تبلیغ کا ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لائے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا. یعنی آپ نے کسی کو دعوت دی، غیر مسلم تھا اس کو اسلام کی طرف بلایا، بے نمازی تھا اس کو نماز کی طرف بلایا، کوئی گناہگار تھا اس کو گناہ سے روکا، تو اگر وہ آپ کی بات کو مان لیتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس کے لیے یہ بات بہتر تھی. یہ نہیں کہ آپ کے لیے بھی اسی وقت بہتری ہوگی اور اسی وقت آپ کے لیے خیر ہوگی جب کوئی آپ کی بات مان لے گا. عام طور پہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی بات سنتا نہیں، ہماری تو کوئی مانتا نہیں، ہم کس کو دیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی اگر کوئی بات نہیں مانتا، اگر آپ نے کسی کو نماز کے لیے کہا وہ نماز کے لیے نہیں آیا، آپ نے کسی بھی دینی کام کے لیے کسی کو کہا وہ اس دینی کام کے لیے نہیں آیا، کسی کو گناہ سے روکا وہ گناہ سے نہیں رکا، تو کیا مطلب آپ ناکام ہو گئے؟ نہیں. جب آپ نے کسی کو نیکی کا حکم کیا آپ کامیاب ہو گئے، لیکن جو اس نے سنا وہ کامیاب اس وقت ہوگا، اس کے لیے بہتری اس وقت ہوگی، اس کے لیے فلاح اس وقت ہوگی جب وہ آپ کی بات مانے گا. لیکن آپ نے دعوت دی، آپ نے نیکی کا حکم دیا، آپ کے لیے بہتری ہے. اس لیے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ نہیں فرمایا کہ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ، اگر وہ ایمان لے آتے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا، آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا اور اہل کتاب کے لیے بھی بہتر ہوتا. لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ نہیں فرمایا، فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ ایمان لے آتے. آپ نے ایمان کی دعوت دی، وہ ایمان لے آتے، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ان کو سوچنا چاہیے جس نے دعوت دی، جس نے نیک کام کی طرف بلایا، وہ تو اس کے لیے تو بہتر ہی بہتر ہے، اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، وہ تو کامیاب ہے، ہر صورت میں کامیاب ہے، ہر صورت میں کامیاب ہے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور دعوت اور تبلیغ کے بارے میں ایک اور بات ارشاد فرما دی کہ اکثر ان میں نافرمان ہیں. یہ لوگ عام طور پر اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، اکثر حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. تو قرآن پاک کی یہ ایک زبردست آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، جس میں امت کو بہترین بتایا. اور بہترین اس لیے بتایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کی طرف مبعوث سمجھتے ہو. تمہارا دائرہ عمل، تمہارا میدان محنت کوئی ملک نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی شعبہ نہیں ہے. ہر شعبہ زندگی، ہر ملک، ملک در ملک، اقلیم در اقلیم، ساری دنیا کے انسان، ان کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب کے سب تمہاری محنت کے میدان ہیں کہ نیکی کا حکم کرو، نیکی پھیلاؤ، برائی سے روکو. اگر مان لیں گے
تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں مانیں گے تم تو کامیاب ہی کامیاب ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اکثر نہ ماننے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر نہ ماننے والے ہیں۔ سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك